السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 1962 کے آئین کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ پہلے آپ نے 1956 کے آئین کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ 1956 کا آئین وزیر اعظم چودھری محمد علی نے بڑی محنت سے اس کی سفارشات مرتب کر کے آئین ساز کمیٹی کے ذریعے منظور کروائیں اور 1956 میں یہ آئین نافذ العمل ہوا تھا۔ لیکن 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے اقتدار سنبھال لیا۔ انہوں نے صدر سکندر مرزا کو ملک بدر کر دیا اور اقتدار سنبھالنے کے بعد جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں آئینی کمیشن تشکیل دیا۔ اس آئینی کمیشن نے آئینی سفارشات پیش کیں اور اس طرح 1962 میں دوسرا آئین لاگو ہو گیا۔ اب آپ بک کا پیج نمبر 62 کھول لیجئے۔ ہم 1962 کے آئین کی دفعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1962 کے آئین کو فرد واحد کا بنایا ہوا آئین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صدر ایوب نے آئین ساز کمیٹی کی سفارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے آئینی سفارشات مرتب کیں اور انہیں گورنرز کی کانفرنس میں منظور کروا لیا اور اس طرح آئین مکمل کر لیا گیا۔ 8 جون 1962 کو صدر ایوب خان نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اس آئین کو ملک میں نافذ کر دیا۔ اس آئین کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تحریری آئین۔ 1962 کا آئین بھی 1956 کے آئین کی طرح تحریری تھا۔ یہ آئین پہلے آئین کے مقابلے میں طویل تھا اور اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ نمبر 2، وفاقی آئین۔ 1962 کا آئین بھی وفاقی آئین تھا، یعنی ملک میں ایک مرکزی حکومت اور 2 صوبائی حکومتیں تھیں۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات کو 2 فہرستوں کے ذریعے واضح کیا گیا تھا۔ ملکی نوعیت کے تمام مرکزی اختیارات وفاق کے پاس تھے اور صوبے اپنی حدود میں اپنے اختیارات میں آزاد تھے۔ یک ایوانی مقننہ۔ 1962 کا آئین بھی 1956 کے آئین کی طرح ایک ایوان پر مشتمل ہے۔ اس آئین کے تحت ایک ہی ایوان تھا جسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا اور جس کو بالواسطہ انتخاب کے ذریعے 5 سال کے لیے منتخب ہونا تھا، یعنی تقریباً 80,000 ممبران کو منتخب کیا جاتا اور وہ ممبر پھر حکومتی اداروں کے نمائندوں کا انتخاب کرتے۔ صوبوں کی مساوی حیثیت۔ 1962 کے آئین میں ملک کے دونوں صوبوں کے درمیان مساوی حیثیت کو ہر لحاظ سے برقرار رکھا گیا۔ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کی تعداد دونوں میں برابر، یعنی 40,000 تھی۔ قومی اسمبلی کی نشستوں میں بھی برابری کا اصول قائم رکھا گیا۔ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی تعداد اور اختیارات برابر تھے، حتیٰ کہ ملک کے 2 دارالحکومت تجویز کر دیے گئے، اسلام آباد و مرکزی حکومت کا اور ڈھاکہ قومی اسمبلی کا صدر مقام بنائے گئے۔ قومی زبان۔ 1962 کے آئین میں بھی 2 قومی زبانیں قرار دی گئیں، یعنی
بنگالی اور اردو، کیونکہ بنگلہ دیش میں زیادہ تر بنگالی ہی زبان سمجھی اور بولی جاتی تھی، اس لیے وہاں کے اداروں میں بنگالی زبان سرکاری زبان قرار دی گئی اور مغربی پاکستان میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، اور انگریزی زبان جب تک نافذ العمل رہے گی جب تک کہ ملک میں تمام اداروں میں قومی زبان رائج نہ ہو جائے۔ صدارتی طرز حکومت 1962 کے آئین میں صدارتی طرز حکومت قائم کیا گیا۔ سربراہ ریاست اور حکومت کا سربراہ صدر تھا۔ صدر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا۔ صدر اپنی کابینہ کا انتخاب بھی خود ہی کرتا تھا اور کابینہ صرف اسی کے سامنے جواب دہ تھی۔ صدر کو قانون سازی کے وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کابینہ کے ارکان قومی اسمبلی کے بجائے صدر کے سامنے جواب دہ تھے اور تمام کلیدی اسامبلیوں کی تقرریاں صدر کے ہاتھ میں تھیں۔ صدر ہی تمام اہم عہدوں کے ممبران کو منتخب کرنا صدر کا کام تھا۔ نمبر 7 ہے آزاد عدلیہ۔ 1962 کے آئین میں بھی عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھا گیا۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ صوبوں اور مرکز کے درمیان ہونے والے اختلافات کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کرے اور عدلیہ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ نمبر 8 طریقہ ترمیم۔ آئین میں کوئی بھی ترمیم قومی اسمبلی 2/3 اکثریت سے کر سکتی تھی، لیکن اس ترمیم کے مؤثر ہونے کے لیے صدر مملکت کی منظوری لازمی قرار دی گئی، یعنی قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اگر کوئی بل اسمبلی میں پاس کروانا چاہتی یا کسی قانون میں ترمیم کروانا چاہتی تو وہ 2/3 اکثریت سے منظور کر سکتی تھی، لیکن اس کے لیے صدر کی منظوری ضروری تھی۔ اسلامی دفعات 1962 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ ملک میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی اور عوامی نمائندے اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسے استعمال کریں گے۔ ملک کے سربراہ کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا۔ آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اور پاکستان کے عوام قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے حاکمیت کو ایک مقدس امانت کی حیثیت سے استعمال کرنے کے پابند ہوں گے۔ ملک کا نام پہلے جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن عوام کے اصرار پر آئین میں ترمیم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اور اس بات کو لازم بنایا گیا کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے جو کہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ نئے آئین میں عوام کو بنیادی جمہوریتوں کا نظام دیا گیا۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ دیہاتی علاقوں میں یونین کونسلیں، قصبوں کے لیے ٹاؤن کمیٹیاں اور شہروں میں میونسپل کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کونسلیں اور ڈویژنل کونسلیں بھی قائم کی گئیں۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ یہ کونسلیں اپنے اپنے علاقوں کے لیے
ترقیاتی پروگرام تشکیل دیں اور ان پر عمل کرائیں۔ اس طرح سے بنیادی سطح پر حکومت سازی کے پروگراموں کو پھیلایا گیا۔ طریقے انتخاب: بنیادی جمہوریتوں کے ممبران کا چناؤ عوام نے بلا واسطہ طریقہ انتخاب سے کیا۔ یہ ارکان 5 سال کے لیے منتخب ہوتے تھے اور ان کی تعداد 80,000 تھی، جو دونوں صوبوں سے برابر لی گئی تھی۔ بنیادی جمہوریتوں کو انتخابی ادارہ بنا دیا گیا۔ یہ انتخابی ادارہ صدر، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کو 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا۔ یعنی بنیادی جمہوریتوں کے 80,000 ممبران کو عوام منتخب کرتے تھے اور پھر یہ منتخب اراکین صدر، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کو 5 سال کے لیے منتخب کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے انتخابی ادارہ تھا۔ دونوں صوبوں سے برابر ہی ممبران کی تعداد تھی۔ 40,000 مشرقی پاکستان سے اور 40,000 مغربی پاکستان سے منتخب کیے گئے۔ اس طرح 1962 کا آئین ایک صدارتی آئین تھا اور یہ 1969 تک نافذ العمل رہا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1956 کا آئین پارلیمانی آئین تھا۔ پارلیمانی آئین میں وزیر اعظم کو زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور صدر کو برائے نام اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جبکہ صدارتی نظام میں صدر مملکت کو زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور وزیر اعظم برائے نام ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک طرح سے ہم اسے ایک آمرانہ حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم 1973 کے آئین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔